بات کریں گے عرب میڈیا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ خلیجی ممالک کو پاکستان کے معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایسے میں پاکستان کی متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ اور مختلف ممالک کے ساتھ کامیاب معاشی ڈیلز بھی ہو چکی ہیں، MOU بھی سائن ہوئے ہیں، اور اب مزید جو کہا جا رہا ہے کہ خلیجی ممالک اس سے فائدہ اٹھائیں اور پاکستان میں جو بھی پیٹرولیم کے ذخائر موجود ہیں ان کو دریافت کیا جا سکے۔ ایسے میں کیا حکمت عملی بنانی ہوگی، اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ عبدالحنان گلوبل مائننگ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبدالحنان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان پیٹرولیم نے سندھ میں گیس کے نئے ذخائر کی دریافت کا اعلان کیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور روایتی اور غیر روایتی گیس میں کیا فرق ہوتا ہے، اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے زمین سے نکالنے کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ سارا پروسیس ہوتا کیا ہے، اس بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں۔ تھینک یو زینب۔ سب سے پہلے بتاتا چلوں، یہ جو ابھی گیس کی ڈسکوری ہے کشمور ریجن میں، یہ فرسٹ آف دی ڈسکوری ہے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ PPL کی، اور یہ ان کے اس بلاک میں 100% ورکنگ انٹرسٹ تھے۔ بہت سے علاقوں میں اپر انڈس بیسن میں اور بلوچستان اور سندھ کے ایریاز میں گیس آلریڈی ڈسکور ہوئی ہے، لیکن یہ انکنونشنل ریزروائر کی فرسٹ ڈسکوری ہے جو کہ PPL نے اس کو ٹارگٹ کیا، اور یہ تقریباً 1408 میٹر ویل ڈرل کیا، اور یہ جون میں ویٹ سپڈ ہوا تھا۔ اور جو یہ گیس ہے ابھی اس کا پریشر لو ہے، 33 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ گاج اس کا ورک فلو پریشر ہے، لیکن یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ PPL اس کو فردر انہانس کرے گا۔ جو روایتی ڈیفرنس ہے کنونشنل اور انکنونشنل ہائیڈرو کاربنز میں یا گیسز میں، کنونشنل گیس یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہائیڈرو کاربنز بنتے ہیں تو ہمارے پاس جو جیولوجیکل سیٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر گیس ہوگی یا آئل ہوگا یا آئل اینڈ گیس کنڈنسیٹ ہوتی ہے، تو اس کو جب ہم ویل کو ڈرل کرتے ہیں تو جب ہم ایک مخصوص ڈیپتھ پہ پہنچتے ہیں تو ہم ڈیولپمنٹ ویل سے ہائیڈرو کاربنز کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ جو کنونشنل گیس کا کنسیپٹ ہے یا کنونشنل ہائیڈرو کاربنز کا، یہ دنیا میں کافی بڑے ریسورسز اس میں ہیں، جس میں امریکہ خود بہت بڑا ایک ایسٹ ہے، اس طرح کینیڈا ہے۔ تو پاکستان میں فیوچر جو ٹارگٹس ہیں وہ انکنونشنل ریسورسز ہیں۔ انکنونشنل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گیسز یہ ایسے ریسورس موجود ہیں، لیکن ان کو ٹیکنالوجی وائز اس کو ہمیں پروسیس کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کافی کاسٹلی اور اس میں رسک فیکٹر زیادہ ہوتا ہے۔ سو پاکستان تقریباً 70 سالوں میں اپنے کنونشنل ریسورسز کو ٹارگٹ کرتا آیا ہے، اب فیوچر لائی کرتا ہے انکنونشنل کا اور آف شور کا۔ سو یہ جو ایک ڈسکوری ہے انکنونشنل کی، یہ ایک الابسٹا فارمیشن ہے جس میں ڈرل ہوا، اور حنان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا تو یہ جو رپورٹ بھی ہے اس کے مطابق بھی کنویں سے غیر روایتی گیس تو نکلی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ تصدیق ہو گئی کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہائیڈرو کاربن موجود ہیں، تو پھر نیچے سرفس سے مزید گیس اور اس طرح کی چیزیں نکلنے کی کتنی امید کی جا سکتی ہے؟ جی عمران صاحب، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایک انڈیکیشن مل گئی ہے تو جس لیئر میں یہ گیس رپورٹ ہوئی ہے اس سے پہلے اس لیئر میں رپورٹڈ نہیں تھی، تو اب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں جو ہمارے آس پاس کی کنویں ہیں، جہاں ویلز ہیں، جہاں پہ سیم ہورائزن میں یہ والی فارمیشن پروڈیوس کرے گی، ہم ان کو کراس چیک کریں گے، اور یہ بیسیکلی ہمیں ایک مائل سٹون مل گیا ہے نیئر بائی ایریاز میں، کیونکہ یہ جو سندھ کا لوور بدین بلاک کا ایریا ہے، کشمور کا ایریا، یہاں پہ آلریڈی بہت سے ورکنگ انٹرسٹ ہیں، بہت سی لیزز اینڈ پراسپیکٹس ہیں، تو یہ جو ٹارگٹ ہمیں ملا ہے اس سے ڈیفینیٹلی جو پوٹینشیل ہے وہ ایکسپلوریشن کا بڑھ جائے گا، اور جو ہماری نیبرنگ کمپنیز ہیں وہ اس ایریا کو میں اور جو پاسٹ ویل ڈرل ہو چکے ہیں اس مخصوص لیول پہ اس کو کراس ویریفائی کریں گے، جس سے فائدہ ہوگا ایسے ریسورسز کو فیوچر میں آئیڈینٹیفائی کرنے میں۔ ظاہر ہے مزید گیس کے ذخائر بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے عرب میڈیا نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک کو فائدہ اٹھانا چاہیے، معدنی جو وسائل پاکستان میں موجود ہیں، کس طرح سے معدنی ذخائر کو دریافت کیا جا سکتا ہے پاکستان میں، اور عرب ممالک پاکستان کے کون کون سے معدنی وسائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میں بتاتا چلوں، پاکستان اسٹریٹجیکلی ایک بہت اچھی جیولوجیکل اینٹیٹی پہ موجود ہے۔ ہمارے نارتھ میں مائٹی ہمالائز اینڈ کراکم رینج ہے، ویسٹ میں چاگی کاپر پورفری بیلٹ ہے، اور یہ بیلٹ پوری سینٹرل ایشیا تک جاتی ہے، اور جو کہ دنیا کے ون آف دی لارجسٹ ہیوج میٹیلک منرل ریسورسز کو یہ ہوسٹ کرتے ہیں، اور جس میں ریکوڈک اٹ سیلف ان ٹیپ ون آف دی لارجسٹ انڈر ڈیولپ کاپر پروجیکٹ ہے۔ اگر ہم اپنے نیبرنگ کنٹری کو دیکھیں تو ہمارے پاس چائنا ہے، اور چائنا نے پاکستان میں آلریڈی انویسٹمنٹ کی تھی سینڈک میٹل کارپوریشن میں، سینڈک کے پروجیکٹ پہ، اور ابھی میٹلرجیکل کارپوریشن چائنا MCC جو کہ سیادک میں اور دوسرے پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے۔ سو ود دی پیسج آف ٹائم ہمارے پاکستان کا گلف کنٹریز کے ساتھ بہت اچھا الائنس ہے۔
لیکن عبداللہ نان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کو امریکہ نے یہ معدنی وسائل میں تعاون کی پیشکش کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرب کنٹریز کے ساتھ بھی یہ تعاون ہو جائے اور امریکہ بھی اگر یہاں پہ معاشی طور پہ انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، سرمایہ کاری اس شعبے میں کرتا ہے معدنی وسائل میں، تو اس سے پاکستانی معیشت کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ بالکل، دیکھیں امریکہ خود گلف کنٹری کے ساتھ جیویز کر رہا ہے. گلف کنٹری کی بات کروں اس میں قطر ہے، سعودی عرب میں جو سب سے بڑی ان کی گورنمنٹ آرگنائزیشن معدن کا ابھی بیرک گولڈ کے ساتھ ایک MOU ہوا ہے اور سعودی عرب کنگڈم کے اندر یہ کاپر پورفری بیلٹ پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ $8 بلین کی ڈیل ہوئی ہے منرل ایکسپلوریشن کے لیے. سو اگر امریکہ بھی آتا ہے گلف کنٹریز میں، دیکھیں جو گلف کنٹریز میں ریسورسز ہیں وہ کاپر گولڈ کے ہیں اور فاسفیٹس کے ہیں، کول کے ہیں. سو گلف کنٹری کے لیے پاکستان ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ سے ان کو ایک گیٹ وے ملے گا ان میٹالک ریسورسز کا. اور یہی موٹیو ہے کہ جو اب اس 2026 اپریل میں پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم آ رہا ہے، ہم اس چیز کو بڑا اچھا میسیج دے سکتے ہیں کہ گلف کنٹریز کو ایک اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کیجیے، کیونکہ ہمارے بڑے اچھے اکنامک، سوشل اور کراس بارڈر ریلیشن شپس ہیں پاکستان کے گلف کنٹریز کے ساتھ. تو یہ تو بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ گلف کنٹری یہاں پہ آئے اور امریکہ کی پریزنس کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگا. اور جو ہائبرڈ ماڈل ہے منرل ایکسپلوریشن کا، کیونکہ پاکستان کو انویسٹمنٹ چاہیے، پاکستان اپنے ریسورسز کو جو لیزز ہیں ان پہ JVs کی ایک اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے گا، جس سے جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں انکلوڈنگ امریکہ وہ بھی آئے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ ایک اچھا فیوچر میں روڈ میپ تیار ہوگا. بالکل سر، اسٹرانگ لائن. اچھا سر، آپ نے کاپر گولڈ کی بات کی تو یہ فرمائیے گا کہ جو ہماری ریکوڈک مائننگ کمپنی ہے اس نے فن لینڈ سے جو جدید ٹیکنالوجی کے لیے جو معاہدہ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریکوڈک مائن کی ترقی جو ہے وہ اگر ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ بالکل، دیکھیں فن لینڈ کی جو پروسیسنگ کمپنی مٹسو ہے اور یہ دنیا میں ٹاپ آف دا لیڈ کمپنی ہے جو کہ ہیوی مشینری اکوپمنٹ اور منرل ٹیکنالوجی جس میں پروسیسنگ ہے اس میں بہت زیادہ یہ ان کے اپنے رول ماڈل ہیں. اور کسی بھی مائننگ سائیکل میں جو مین چیز ہے عمران صاحب وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ سٹیج میں ہمیں ہیوی مشینری، انرجی ایفیشنس مشینری چاہیے. یہ جو ریکوڈک مائننگ کمپنی کی مٹسو کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے تقریباً 73 ملین یورو کی ڈیل ہوئی ہے، جس میں 40 ملین یورو فرسٹ فیز میں تھرڈ کوارٹر میں اینڈ نیکسٹ اماؤنٹ فورتھ کوارٹر میں یہ ورکنگ کریں گے. اس میں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ چیز ہے کہ ان کے پاس جو جب ہم را اور کو پروسیسنگ میں لے کے جاتے ہیں اس میں ہم گرائنڈنگ کرتے ہیں، ہائی ڈینسٹی ملنگ انسٹرومنٹیشن ان کے لائرز ہیں. ایک عام آپ ٹرینڈ میں سمجھ لیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ لو گریڈ اور کو ہائی گریڈ فنش پروڈکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے مٹسو پوری دنیا میں مشہور ہے. اور یہ بڑا اچھا گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک JV ہے ود دی مٹسو ود دس فنش ٹیکنالوجی کہ وہ ہماری لو گریڈ اور کو ہائی فنش گریڈ پروڈکٹ میں کنورٹ کریں گے، کیونکہ دنیا میں مٹسو نے بہت اچھے پلانٹس انسٹال کیے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کی ہائی ڈینسٹی گریڈ لیڈنگ ہے. اور یہ اس معاہدے کے تحت اور بھی بہت سی سروسز ہیں جو کہ یہ JV فیوچر میں پاکستان کو پرووائڈ کرے گا. اچھا سر، معاشی لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے بڑے کامیاب معاہدے جو ہیں مختلف ممالک کے ساتھ ہو رہے ہیں، خلیجی ممالک کے ساتھ. UAE کی بات کی جائے تو ڈیجیٹل بینکنگ، پورٹس اور دیگر ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، MOU بھی سائن ہوئے ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہمارے دفاعی اور معاشی معاہدے ہوئے. پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے قطر کے ساتھ بھی ہمارے تجارتی شراکت داری کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ کافی زیادہ معاشی لحاظ سے اسٹیبل ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ کامیاب معاہدوں کی وجہ سے. لیکن یہ جو اب کریٹیکل منرلز کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی پاکستان زور دے رہا ہے، امریکی کمپنیز بھی انٹرسٹڈ ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو آگے جا کے اسٹیبل نظر آ رہی ہے مزید؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، وقت لگتا ہے ان تمام تر چیزوں میں، اور کتنا وقت درکار ہوگا کہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ پھر مثبت طریقے سے آگے بڑھ سکے گا؟ بالکل. اس میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں کہ اکتوبر میں ہمارے فائنانس منسٹر جب US گئے ہیں انٹرنیشنل مانیٹرنگ IMF کی میٹنگ میں، سو وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے جو امریکن اسسٹنٹ پریزیڈنٹ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، جو کہ انٹرنیشنل ریلیشن فار کریٹیکل منرلز اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ میں مسٹر رکی، ان کے ساتھ جو بات ہوئی تھی بیسیکلی وہ دے ہیو آفرڈ پاکستانی گورنمنٹ فار دا لوکوموٹیوس، کیونکہ پاکستان نے پریویس ہسٹری میں بہت سے لوکوموٹیو پرچیز کیے ہیں. اور جو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے گلوبلی کریٹیکل منرلز کی ایکسپلوریشن کے لیے $135 بلین کی ایک ہیوج انویسٹمنٹ اناؤنس کی تھی، جس کا کچھ پارٹ ویری ریسنٹلی
ایگزیم بینک نے $1.5 بلین ریلیز کیا. سو کرٹیکل منرلز میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, پوٹینشیل ٹارگیٹس کو ڈھونڈنا اور ان کی مائننگ کرنا, اور مائننگ کے بعد جو پوری دنیا میں سب سے امپورٹنٹ کام ہے ان کی پروسیسنگ, جس میں آلریڈی آپ نے بھی کراس بارڈر کویشچن کیا ہے, جس میں آلریڈی پاکستان کا ایک MOU ہوا تھا فرانس کے ساتھ, اور فرانس کرٹیکل منرلز میں میگنیٹس کے پروڈکٹس کے لیے ریئر ارتھ کی پروسیسنگ میں بہت آگے ہے. سو پاکستان کو تو ایک میرے پرسپیکٹو سے ایز اے مائننگ کنسلٹنٹ یہ ایک پراسپیرٹی ہے, جس میں آپ دیکھیں ٹرکی ہے, سعودی عرب ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, US ہے, گلف کنٹریز ہیں, ایون ایران اینڈ چائنا. سو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان دا مائننگ سیکٹر. میں تو ابھی اگر ایز اے ہول 2025 میں پاکستان کا بزنس پورٹ فولیو دیکھیں, مائننگ سیکٹر میں بڑا سکسیزفل رہا ہے. جسٹ ہمیں اپنے گورنمنٹ لیول پہ جو ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں, جیولوجیکل سرویز ہیں, ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, انڈیجینیس ریسورسز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ہمارے یہاں پہ مائننگ پروفیشنل ہیں جو اس تمام ڈیٹا بیس سے کنسرن کرتے ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے, اور وہ بیٹر وے میں ان سروسز کو پرویل کریں, تاکہ ہم فیوچر میں انشاءاللہ ایک اچھا پراسپیرس پاکستان کو دیکھیں. بالکل, معدنی وسائل کو دریافت کر کے پاکستان جو ہے مزید اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ سکتا ہے. بہت عبدالحنان گلوبل مائننگ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے ظاہر ہے 2026 آنے والا ہے, اور یقینی طور پہ 2026 جو ہے پاکستان میں معاشی اسٹیبلٹی کا سال ہوگا, اور جس طرح سے معدنی وسائل کو دریافت کرنے کی پاکستان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے, انٹرنیشنل کمپنیز بھی اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں,